بیان معراج شریف۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ والا جاہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے نبیوں کو کہاں ملا۔ جس وقت جناب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان نے اللہ جل شانہ سے فریاد کی، الہی تو نے ہم کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہماری رفعت کے سامنے سب نیچے ہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب کو زمین پر پیدا کر کے ہمیں نادم کرایا۔ آج زمین کی پستی ہماری بلندی پر ہنستی ہے۔ ارشاد ہوا، اے آسمانو تم اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہو، ہم ایک شب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مہمان بلائیں گے، جن کی تشریف آوری سے تمہارا رتبہ زمین سے دوبالا ہو جائے گا۔ پس جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل، آج سب کام چھوڑ دے، آج تیری عبادت معاف ہے، جنت سے براق لے کر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور مصدع معراج سنا۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جنت میں گئے، ایک براق بہشتی لباس اور نوری عمامہ لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں بستر استراحت پر تھے۔ جگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہ جانا، منتظر تھے کہ اسی اثنا میں رب پاک کا حکم آیا کہ اے جبرائیل امین، اپنا منہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے ملو۔ حضرت جبرائیل نے اپنا منہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملا اور یوں کہتے تھے، غزل: شب معراج ہے اے دین کے سرور جاگو، شب معراج ہے اے دین کے سرور جاگو، طالب دید ہے خود خالق اکبر جاگو، ہیں کھڑے آپ کی خدمت میں فرشتے اتنے، اور حاضر ہے براق آپ کے در پر جاگو، لینے آئے ہیں ملک آپ کو اے سرور دین، دعوت وصل ہے للہ پیمبر جاگو، منتظر آپ کا ہے عرش پہ خلاق جہاں، وقت سونے کا نہیں شاف محشر جاگو، آسمانوں کو بہت شوق ہے پابوسی کا، فلک عرفہ کے اے ماہ منور جاگو۔ جبرائیل امین نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر منہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانن آنکھ کھول دی، دیکھا تو ہزاروں فرشتے دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے مصدع وصل سنایا، رضوان بہشت 2 صراحیاں یاقوت کی اور تشت زمرد کا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، بہشتی لباس اور نوری عمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا، ریاض قدس کے کھلے ہوئے پھولوں کا ہار گلے میں پہنایا، بعد اذاں 2 رکعت نماز شکرانہ پروردگار ادا کی اور چادر نورانی اڑھائی، سبز نالین پاؤں میں پہنائیں، یاقوت کا پٹکا کمر سے باندھا اور زمرد کا عصا ہاتھ میں دیا۔ اللہ رے احتشام رسول فلک جناب، اللہ رے احتشام رسول فلک جناب، قدسی جلوس کے لیے حاضر تھے بے حساب، ہر ایک کو آرزو تھی کہ ہوں ہم رہے رکاب، حکم خدا سے باز تھے 7 فلک کے باب، جنت تھی اشتیاق رسالت پناہ میں، جھونکے نسیم خلد کے پھیلے تھے راہ میں، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثل دولہا کے سجے تھے، 1000 شوکت و شان سے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن فرشتے دیکھ دیکھ کر غش میں آئے جاتے تھے۔ نظم:
قدیرانہ کی ادا جام زیبا کی پھبن، قدیرانہ کی ادا جام زیبا کی پھبن، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چتون، وہ امامہ کی سجاوٹ وہ جبین روشن، اور مکھڑے کی تجلی اور مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، وہ عبائے عربی اور وہ نیچا دامن، دل ربایانہ وہ رفتار وہ بے ساختاپن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زبان پر یہ سخن، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بعد فدایت چے عجب خوش لقبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بعد فدایت چے عجب خوش لقبی۔ پس ہمارے بادشاہ والے جاہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سردار دین مختار دنیا دولت سرائے و مہانی سے باہر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل نے آگے بڑھ کر عرض کی، نظم: سب منتظر ہیں او تاج والے، برقع اٹھا دے معراج والے، اے جان مکہ اے جان طیبہ، حسن و جمال خوبان طیبہ، نرگس کو ہے تیری انتظاری، دل پر ہے لالا کے داغ کاری، محمل میں آئے محبوب باری، مغرب سے اٹھی گرد سواری، سرور عالم فخر رسولاں، شاہ جہاں سلطان خوباں، اے رشک یوسف محبوب سلطان، سونا ہے تجھ بن بازار کناں۔ دیکھا تو ایک براق موتیوں سے لدا ہوا خوبصورت ساز سے سجا در دولت پر حاضر ہے۔ دریافت کیا یہ کس لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سواری کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ مانن حکم باری آیا کہ اے جبرائیل دریافت کر تامل کا کیا باعث ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج تم میری سواری کے واسطے تو براق لائے، اور کل روز قیامت کو میری گنہگار امت کثرت گناہوں سے لاغر کمزور ہوگی تو ان کی سواری کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بھیجے گا؟ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے میرے حبیب، تیرے امتیوں کے واسطے ہم نے ایک ایک براق قیامت کے دن کے واسطے تیار رکھا ہے، پس اے امتیان حبیب خدا تم کو ارشاد ہونا چاہیے، پس اے امتیان حبیب خدا تم کو شاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ مرتبہ بلند کیا ہے جو کسی دوسرے نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوا، اور کوئی کسی کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا، غیب سے آواز آئی۔ غزل: جبرائیل یہ شب تم کو فرحت سے بھری کیوں ہے؟ جبرائیل یہ شب تم کو فرحت سے بھری کیوں ہے؟ کون آتا ہے سدرا پہ یہ جلوہ گری کیوں ہے؟ ہم راہ کو تکتے ہیں وہ چین سے سوتے ہیں، اب جلد چلے آؤ یہ منتظری کیوں ہے؟ لے جا کے بہشتوں میں دیدار دکھا دیں گے، تم چشمِ رحمت ہو چشموں میں تری کیوں ہے؟ معراج کی کیا شب ہے، کیا چاندنی چٹکی ہے، انوار تجلی سے نور سحری کیوں ہے؟
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے براق پر سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں 70,000 فرشتے داہنی طرف اور 70,000 فرشتے بائیں طرف ہم رکاب تھے۔ براق کے آس پاس حضرت اسرافیل و میکائیل تھے اور آگے آگے حضرت جبرائیل کچھ ایسا کہتے جاتے تھے: اٹھی ہیں بدلیاں رقم و عطا کی، سواری ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شوق سے شاد شاد چلے جاتے تھے۔ غزل مؤلف: بالائے فلک شور یہی تھا شب معراج، بالائے فلک شور یہی تھا شب معراج، لو قدسیو تعظیم کرو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استادہ ہو صف باندھ کے یہ جائے ادب ہے، ہوشیار ہو تشریف یہاں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالائے فلک شور یہی تھا شب معراج، لو قدسیو تعظیم کرو آئے محمد، استادہ ہو صف باندھ کے یہ جائے ادب ہے، ہوشیار ہو تشریف یہاں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ مقام حضرت جبرائیل کے جانے کی آخری حد ہے۔ جبرائیل اس جگہ آ کر ٹھہر گئے اور عرض کی کہ میں اب آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو تجلیات الہی سے میرے تمام بالوں پر جل جائیں گے۔ اگر ایک سر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوز و پرم۔ المختصر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں پردے حجاب کے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے کہ براق بھی چلنے پر مجبور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے اترے اور حکم الہی کے منتظر تھے کہ یکایک رف نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آن کی آن میں عرش الہی تک پہنچا دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرش کے قریب پہنچے دیکھا تو عجیب سما تھا۔ خمسہ مؤلف: حوریں استادہ کہیں پر تھیں بانداز و ادا، تھا بصد شوق کسی سمت ملائک کا پرا، انبیاء کا کہیں جھرمٹ تھا کہ کر لیں مجرا، یا الہی شب معراج کیے تھے کیا کیا، عرش پر دعوت محبوب کے ساما تو نے، کب ملا اور رسولوں کو یہ عالی رتبہ، تو نے آنکھوں سے دنا اور فتد اللہ دیکھا، جس جگہ پہنچے نہ جبرائیل وہاں تو پہنچا، رہ گئے چرخ چہارم پہ جناب عیسیٰ، طے کیے ہفت سماوات کے میدان تو نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنے پاؤں سے نالین اتاروں، ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاؤں سے جدا نہ کرو۔ عرض کی اے الہی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتا پاؤں سے اتارو۔ اے میرے پاک بے نیاز، یہ تو عرش ہے،
ہے، اس کی بزرگی تو کوہ طور سے بدرجہ زیادہ ہے۔ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ تو کلیم اللہ تھے اور تم میرے حبیب ہو۔ انہیں نالین جدا کرنے کا اس لیے حکم تھا کہ کوہ طور کی خاک ان کے تلووں سے لگے اور ان کو ہمارے پاس آنے کے قابل بنا دے، اور تمہیں نالین پہننے کی یوں اجازت ہے کہ تمہارے جوتے کی خاک عرش پر لگے تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ دوسرے جب عرش کو تیار کیا تو اس کو قرار نہ تھا۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک شب تجھ پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ تب اس کو قرار آیا، پس اس وقت سے عرش بری تیری نالین پاک کا مشتاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادن منی، یعنی مجھ سے قریب ہو جا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب ہو گئے کہ وہم و گمان کو بھی درمیان میں آنے کی گنجائش نہ تھی۔ غزل ہوئی عرش اعظم پہ جس دم رسائی، نہ کچھ تھا بجز جلوے کبریائی، جلال الہی سے ہیبت جو چھائی، رکا میں تو پردہ سے آواز آئی کہ پردہ میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مقام ادنا اور فتح اللہ سے فائز ہو کر خلوت خاص و خاص میں پہنچا۔ رونگٹا رونگٹا دیدہ شوق بن گیا جس وقت اللہ جل شانہ نے مجھ کو دیکھا اور میں نے اللہ پاک کو چشم شوق سے دیکھا۔ اس طرف سے ارشاد ہوا، اس طرف سے ارشاد ہوا۔ غزل ہے ایک مکان اور ایک مکین، تو اور نہیں میں اور نہیں، ہے ایک مکان اور ایک مکین، تو اور نہیں میں اور نہیں، پھر کیوں نہ ہو دل میں صاف یقین، تو اور نہیں میں اور نہیں، جب صاف ہو دل کا آئینہ کھل جاتی ہے چشم نابینا، جب صاف ہو دل کا آئینہ کھل جاتی ہے چشم نابینا، پھر حق حق کہتے ہیں حق میں تو اور نہیں میں اور نہیں، پھر حق حق کہتے ہیں حق میں تو اور نہیں میں اور نہیں، نحن اقرب سے یہ کھلتا ہے تو مجھ سے ملتا جلتا ہے، پھر کیوں میں جاؤں اور کہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں، ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں میں اور کہیں تو اور کہیں، تو بھی ہے یہیں اور میں بھی یہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں، مسجد میں ہو یا بت خانوں میں، ہر وقت نرالی شانوں میں، عابد ہو کہیں معبود کہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں، ہے وصل کی اکبر جب خوبی خود کہہ دے شان محبوبی، تو مجھ سے قریب میں تجھ سے قریب، تو اور نہیں میں اور نہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں۔
اس کے بعد عاشق و معشوق میں جو بات چیت ہوئی اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنت کی سیر کرو، دیکھو تمہاری امت کے واسطے کیا کیا مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، انہیں اپنے قدموں کی برکت سے سرفراز کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردوس بری کی سیر کو تشریف لے گئے۔ تضمین: غل ہوا سیر کو فردوس کے آتے ہیں حبیب، بولا رضوان کے بھلا میرے کہاں ایسے نصیب، پیشکش کیا کروں میں شاہ زمن کے میں غریب، پیشکش کیا کروں اس شاہ زمن کے میں غریب، صدقہ آپ ہی کا ہے جو خلد میں ہے چیز عجیب، کوئی دعوت کی نہیں بنتی ہے مجھ سے ترکیب، مگر امت کے مکانوں کی دکھاؤں ترتیب، ناگہاں کانوں میں آنے لگی آواز نقیب، عرض کرنے لگا یوں جا کے سواری کے قریب، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مکانات ملاحظہ فرمائے، نہایت خوش ہوئے، حوض کوثر دیکھا، سلسبیل پر تشریف لے گئے۔ بہشت نے تمام جنت کو دلہن بنا رکھا تھا، تمام محلوں میں نور کی روشنی تھی، نور کے فوارے چھوٹ رہے تھے، حوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد گا رہی تھیں۔ نظم: حوریں کہتی تھیں کہ ہم لینے کو جایا کرتے، آپ ہر روز اسی طرح سے آیا کرتے، روز ہم یہ قدم آنکھوں سے لگایا کرتے، پیشوائی کے لیے دھوم مچایا کرتے، رخ گلگوں سے عرق پہنچ کے لایا کرتے، اپنے کپڑوں کو پسینے میں بسایا کرتے، رخ گلگوں سے عرق پہنچ کے لایا کرتے، اپنے کپڑوں کو پسینے میں بسایا کرتے، آپ کو تخت زمرد پہ بٹھایا کرتے، سامنے ہم یہ کھڑے ہو کے سنایا کرتے، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی۔ اور غلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھول نچھاور کر رہے تھے، جنت کی سیر سے فارغ ہوئے، آگے کو چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور 700 دانے کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی امت کے ہیں، جو دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی سیر کا قصد کیا، حضرت جبرائیل نے دوزخ کے پہلے طبقے پر جا کر کھڑا کر دیا، دوزخ چلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور لے جاؤ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے میری ساری گرمی سرد ہو جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا یہ حال دیکھ کر کانپ گئے جو مثل تیل کے جل رہی تھی۔ مالک دوزخ نے عرض کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حق سبحانہ یہ دوزخ کا، اے حبیب حق سبحانہ یہ دوزخ کا پہلا طبقہ ہے، ایسے ایسے 7 طبقے اور ہیں جنہیں سات طبقے اور ہیں جنہیں ہر اگلے طبقے میں ہر پچھلے طبقہ سے زیادہ عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سجدے میں گر پڑے اور امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے مانن ارشاد ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب میرے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیری امت گنہگار کو اتنا بخشوں گا کہ تو شاد ہو جائے گا۔ شعر کہتا تھا خدا دل میں نہ گھبرائے محمد، بخشوں گا اسی کو جسے فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا پیارے حبیب تو خوش ہو، ہم بخشیں گے سب امت عاصی کو، ہم وعدہ تو کرتے ہیں پھر بے صبری کیوں ہے۔ اے حاضرین محفل، یہ غور کرنے کا مقام ہے، حال معراج شریف بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عاشق و معشوق کے راز کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی سند لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے۔ دیکھا تو بستر گرم تھا اور زنجیر حجرہ ہلتی تھی، واللہ عالم بالصواب۔